अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो चलिए जनाब, आपको पता है कि दुनिया वैसे ही बनने पे आई हुई है। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाती हैं, कम होती हैं तो ना होने के बराबर होती हैं। जब तक हमारी आखिरी सांस चल रही है, क़यामत से पहले तक क़यामतें चलती रहनी हैं। लेकिन मैंने सोचा कि आज के व्लॉग की जो शुरू की ख़बरें हैं वो थोड़ी सी मैं आपको अच्छी ख़बरें दे दूँ। तो अच्छी ख़बर में एक ख़बर जो है वो बताने से पहले बात यह है कि हम हाईलाइट तो करते रहते हैं प्रॉब्लम्स जो हमारे मुल्क में हैं, लेकिन तारीफ़ जहाँ बनती है वहाँ करनी चाहिए। और तारीफ़ क्या है? वो ये है जनाब कि मैंने आपको पहले भी ये शायद बात बताई थी कि मेरी कुछ रिश्तेदार हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं, और उन लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलत वैसी मुयस्सर नहीं है जैसे कि पाकिस्तान में होती है। और वुड यू बिलीव कि उन्होंने जब कहा कि भाई आपके तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स ले लेके हम थक गए हैं, डॉक्टर को चेक करवाने में 3 से 6 माह की अपॉइंटमेंट और फिर खाली पैराडोल दे के भेज देते हैं। तो पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता। उनके गायनी के कुछ मसाइल थे। उन्होंने कहा पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ऑन दी स्पॉट, वहीं पे बैठे हुए आपका बाहर एक खातून बैठी होती है, वो आपकी हिस्ट्री लिखती है, हिस्ट्री आपकी होती है, साथ ही वो आपके टेस्ट करती है वहाँ पे, वहीं पे आपका जो ना वेट हो जाता है, वहीं पे आप डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर ने आपको जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करनी होती है वो आपको कर देती है, साथ ही डॉक्टर आपका जो है वो टीवीएस कर लेती है या आपका अल्ट्रासाउंड कर लेती है। ये तो नहीं होता कि 1 महीने बाद का आपको अल्ट्रासाउंड का टाइम मिलेगा, 3 महीने बाद का आपको जो है ना वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे मुल्क में एक ख्वाब है जो आप बता रहे हो, और पाकिस्तान में ये होता है, हमें यकीन नहीं आ रहा। तो यकीन करें कि मुझे खुशी हुई, मुझे इत्मीनान हुआ। लेकिन अभी भी हेल्थ सेक्टर में पाकिस्तान के अंदर बहुत होने वाला काम है, क्योंकि 25 करोड़ से तो तजावुज़ कर गए हमारे अवाम। अब जो गवर्नमेंट सेक्टर है हमारा या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ऑब्वियसली वहाँ जिस तरह रश और जिस तरह बुरी हालतें हुई होती हैं मरीज़ों की, वो सब आपके सामने है। तो मेरे ख़्याल से वो जो मरियम नवाज़ ने एक ऐलान किया था ना कि मेडिकल सिटी बनने जा रहा है, वो बड़ी कमाल की बात है। इसके अलावा नवाज़ शरीफ एक कैंसर हॉस्पिटल भी बन रहा है। तो अब मरियम नवाज़ ने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म की चीज़ जो है वो अनाउंस किया है। उनका एक नया प्रोग्राम है जिसमें गैर मुल्की स्पेशलिस्ट जो हैं वो पंजाब में मुफ्त इलाज करेंगे। तो ये कितनी कमाल की बात है कि वो गैर मुल्कियों डॉक्टर्स जो हैं उनको पाकिस्तान में ला रही हैं। अब ये क्या पूरा उनका प्लान है, मैं आपको बता देती हूँ। पंजाब हेल्थ कनेक्ट प्रोग्राम, इसमें बेहतरीन गैर मुल्की स्पेशलिस्ट जो हैं, वो जो डॉक्टर्स हैं वहाँ के, वो पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करेंगे। मरियम नवाज़ की हिदायत पर पंजाब हेल्थ कनेक्ट प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है, और इसके तहत पाकिस्तानी नयाद और गैर मुल्की डॉक्टर्स और सर्जन्स सरकारी अस्पतालों में जो है वो सर्विसेज देंगे। डॉक्टर्स और सर्जन्स जो हैं वो मकामी तिब्बी अमले को भी जदीद मुहारतें सिखाएंगे, उनको तरबियत देंगे। और इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि सूबे के सरकारी अस्पतालों में बैनुल अक़वामी मेयार का जो तिब्बी सहूलियात हैं वो हम फराहम करना चाहते हैं। अब यहाँ पे मेरा फ़र्ज़ है कि मैं न्यूट्रल रहकर ईमानदारी से बात करूँ। तो मैं कभी ज़िंदगी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं गई, लेकिन मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ था पिछले साल। हमारी एक रिलेटिव है, उनका खातून थी, तो वो आउट ऑफ सिटी से आई हुई थी। लाहौर के रोड के ऊपर उनका एक्सीडेंट हो गया, तो 1122 को उन्होंने कॉल की और फिर वो उनको लेकर गए, और हम उनका पता लेने के लिए जो है वो गए थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो कहीं कहीं पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे लग रहे थे, दवाइयों के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज हुआ। लेकिन कहीं कहीं पर बहुत ही मैंने गंदगी देखी जो कि मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। सबसे बड़ी तो आवाम का हजूम इतना था, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों के पास और ऑप्शंस नहीं होते। तो मेरे ख्याल से अगर लाहौर शहर के अंदर ये हाल है तो दूसरे शहरों के अंदर क्या हाल होगा। तो खैर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और जो इस तरह के बड़े बड़े शहर होते हैं, उनके अंदर बड़े बड़े लेवल के हॉस्पिटल्स होने चाहिए। जैसे बाहर के मुल्कों में उनकी सफाई होती है, कमाल की होती है। लेकिन बहरहाल मरियम नवाज़ ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपको ये बताती। अब चलते हैं जी आज के व्लॉग की अगली खबर पे। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, हर दिल की धड़कन। सच्ची बात है, मुझे तो उनसे बड़ा प्यार है, और मैं आज तक उनसे कभी नहीं मिली। मेरी बड़ी विश है, मैं नहीं मिल पा रही, लेकिन अल्लाह ताला करेगा कभी इंशाल्लाह मिलेंगे। और आपको पता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो हैं, अभी तो शहबाज शरीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, ये भी मेरी एक विश थी कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि वो बहुत काम माशाल्लाह करते थे। पंजाब को उन्होंने किस तरह से रन किया था, लेकिन खैर उनकी लेगेसी को मरियम नवाज़ ने आगे डबल कर दिया और बढ़ा दिया। कारकर्दगी बहुत अच्छी है उनकी। लेकिन आपको याद होगा कि जब हेलीकॉप्टर पे नवाज़ शरीफ आए थे, मरियम नवाज़ का वो इमोशनल होना, नवाज़ शरीफ के बारे में कुछ लोग, उनके राइवल्स, मजाक तो उड़ा देते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन वो सही सवाल करते हैं कि भाई एक बंदा जो आपके मुल्क के लिए इतना मुखलिस था, एक पंजाबी लीडर जो हमें मिला,
اور اگر وہ لیڈر جو ہے اس کی ہم نے قدر نہیں کی اور پھر اس کے ساتھ ہم نے وقتاً فوقتاً بہت زیادتیاں کی، تو اس کا حق تو بنتا ہے کہ وہ آپ سے پوچھے کہ بھائی مجھے کیوں نکالا تھا. تو ایسا لیڈر اگر آپ سے پوچھے کہ بھائی میرے ساتھ زیادتی کیوں کی تھی، مجھے کیوں نکالا تھا، تو یہ قوم کا بھی فرض ہے. ضروری نہیں کہ دوسروں کو، ہمارے لوگوں کا بھی فرض تھا کہ وہ اس چیز کا مطلب ہم بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں. تو خیر پھر گلگت بلتستان کے جب الیکشنز ہوئے تو نون لیگ ہار گئی اور پیپلز پارٹی جیت گئی. خیر جمہوریت کی یہی جیت ہوتی ہے کہ جو بھئی جیتنے والا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. عمران خان صاحب تو آپ کو پتہ نا کہ وہ تو ہمیشہ ہی پھڈا ڈال دیتے تھے. کبھی کہتے تھے فارم 47 آ گیا، کبھی کہتے تھے دھاندلی ہوگی. مطلب وہ کہتے تھے کہ اگر جیتنا ہے تو وہ صرف ہم نے جیتنا ہے، ہار کا کوئی آپشن نہیں ہے. خیر پھر وہ گلگت بلتستان کے اندر پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے وہ آ گئی، اور اب نواز شریف جو ہیں وہ ہمارے کشمیر کے پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں. کیسے، ذرا یہ دیکھیے گا. آپ کو پتہ ہے کہ آزاد جموں و کشمیر AJK کے اندر عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور یہ انتخابات جو ہیں وہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کی قانون ساز اسمبلی جو ہے، لیجسلیٹو اسمبلی جو ہے، اس کے لیے ہونے جا رہے ہیں. انتخابات کی جو تاریخ ہے وہ 27 جولائی 2026 مقرر کی گئی ہے، اور اسمبلی کی مدت جو ہے وہ 5 سال کے لیے اس میں ہوتی ہے. 2021 میں منتخب ہونے والی اسمبلی کی مدت مکمل ہونے پر اب نئے انتخابات ہونے جا رہے ہیں. نواز شریف جو ہیں وہ مریم نواز کے ساتھ کشمیر گئے. وہ خود بھی کشمیری ہیں، اور انہوں نے وہاں پر کہا کہ میں تو شہباز شریف سے کہوں گا کہ اگر ہم کشمیر میں الیکشنز جیتتے ہیں تو پرائم منسٹر میں بنوں گا. اور اس کے بعد جو کراؤڈ نے وہاں پہ شور مچایا، اس سے لگتا تو یہی ہے کہ نواز شریف اگر جیت جائیں تو اس سے بڑی کیا بات ہے. تو بہرحال آپ سنیے نواز شریف نے کیا کہا. اور بلکہ میں مریم کو یہ کہہ رہا تھا، یہ راجہ صاحب بھی کھڑے ہیں، اور میں نے کہا کہ دیکھو مریم، یہ میرا دل چاہتا ہے کہ الیکشن میں اگر ہمیں کامیابی ملتی ہے نا تو انشاءاللہ تعالی تو میں شہباز شریف سے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو کہوں کہ آزاد کشمیر کا مجھے وزیر اعظم بنا دیں نواز شریف کو. بہرحال یہ ایک سیاسی بیان تھا، لیکن مجھے بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا نواز شریف کو کشمیر کا پرائم منسٹر بننا چاہیے؟ آپ کو لگتا ہے وہ بن جائیں گے؟ ویسے مجھے لگتا ہے کہ وہ بن جائیں گے، بن سکتے ہیں، اور ان کو بننا چاہیے. بہرحال اب ہم چلتے ہیں جی ولاگ کی اگلی خبر پہ. اچھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو مریم نواز کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے وہ علاج معالجے کی جدید ترین سہولیات جو ہیں وہ پنجاب میں متعارف کرانے کی کوشش کر رہی ہیں. خیر پورے پاکستان میں آنے چاہیے، لیکن یہ جو ڈاکٹر صاحب آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں، سخاوت کی لاجواب مثال ہیں جی. پاکستانی نیاد امریکی ڈاکٹر ہیں جی، انہوں نے کینسر کے 200 مریضوں کا لاکھوں ڈالرز کا جو بل ہے وہ معاف کر دیا. کاش ہماری دنیا میں اس طرح کے ڈاکٹرز بھی ہوں. ادروائز تو یقین کریں کہ جہاں جاؤ وہاں لوٹ کھسوٹ ہے، وہاں پہ پیسوں کی ڈیمانڈ ہے. کئی لوگ دم توڑ دیتے ہیں لیکن ان کا علاج نہیں ہو پاتا. یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں بیسکلی یہ پاکستانی نیاد ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں اور کینسر کے ماہر ڈاکٹر ہیں. ان کا نام عمر عتیق ہے، اور انہوں نے اپنے 200 سے زائد جو مریض ہیں ان کا تقریباً 6.5 لاکھ ڈالرز کا بل جو ہے، جو کہ پاکستانی 18 کروڑ روپے بنتے ہیں، معاف کر دیا ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ انہوں نے دنیا میں ہی جنت کما لی ہے. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی تھی. یہ امریکی ریاست میں اپنا کلینک بند کرتے وقت ڈاکٹر عمر عتیق نے انسانی ہمدردی کے تحت تمام بقایا جات جو تھے وہ ختم کر کے عالمی سطح پر پاکستان کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کر دیا ہے. میں کہتی ہوں کہ اس طرح کے ڈاکٹرز ہونے چاہیے سچ میں، جو کہ واقعی انسانیت کی خدمت کرنا جانتے ہوں اور اتنے ہی پیسے لیں جتنا کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں، نہ کہ اتنے پیسے کے جو آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو فارماسوٹیکل کمپنیز ہیں وہ کس طرح سے ڈاکٹرز کو لالچ دیتی ہیں اور بلا وجہ کی پریسکرپشنز جو وہ لکھ کے دیتے ہیں. اچھا، اب میں جس خبر پہ جا رہی ہوں یہ خبر کچھ دن پرانی ہے، اور میں نے سب سے پہلے اس خبر کی تفصیل اپنے پاس رکھی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کا شیئر کروں گی. پھر ڈیلی ولاگنگ کے چکر میں یہ والی خبر جو ہے نا یہ مس ہو جاتی تھی، اور میں نے آج کہا کہ یہ خبر تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر کے ہی چھوڑنی ہے جن لوگوں تک یہ خبر نہیں پہنچی، تاکہ وہ بی ویئر ہو جائیں. یہ اسکرین کے اوپر بظاہر آپ کو ایک ایک بزرگ آدمی نظر آ رہا ہے جس کی سفید داڑھی ہے، سفید سوٹ ہے، سفید ٹوپی ہے، لیکن یہ شخص جو ہے نا یہ اتنا بڑا فراڈسٹر نکلا، اتنا بڑا یہ بندہ خراب نکلا کہ اس کے بارے میں جناب میں آپ کو کیا بتاؤں. اب یہ کرتا کیا تھا، یہ ڈیفرنٹ بینکس میں جاتا تھا، ان بینکس کے اندر ایک عام صارف کے طور پہ بیٹھ جایا کرتا تھا، پھر یہ لوگوں کو پیسے نکلواتے ہوئے دیکھتا تھا، اور جیسے یہ دیکھتا تھا کہ کسی نے موٹی رقم نکلوائی ہے تو اس کا تعلق جو ہے نا بیسکلی اغوا کار اور یہ جو بھتہ اور تاوان لینے والے لوگ اور جو ڈاکو ہیں ان کے ساتھ تھا، کہ ان کو کال کر دیتا تھا، ان کو بتاتا تھا کہ ابھی ابھی یہاں سے ایک بندہ نکلا ہے، اور پھر وہ جو ڈاکو ہوتے تھے وہ راستے میں اس شخص کو لوٹ لیتے تھے اور یہ ریکی کرتا تھا.
اس بینک کے باہر اتنی جو ہے وہ ڈکیتیاں ہوئیں کہ بینک والے جو ہیں انہوں نے جب پولیس کو اطلاع دی تو انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھئی اندر سے کوئی عملہ ملا ہوا ہے، کیا چکر ہے. تو پتہ چلا جب سی سی ٹی وی فوٹیجز نکالیں کہ ہر فوٹیج کے اندر یہ بابا وہاں پہ بیٹھا ہوا نظر آتا تھا. تو اسے کہتے ہیں بیسکلی شکل مومنہ کرتوت کافراں. پولیس نے جب اس کے اوپر فردر انویسٹیگیشن کی اور اس بابے کو پکڑ لیا تو اس بندے نے پھر پولیس کو بتایا کہ جو بلکہ ڈی ایس پی ہیں ہمارے، انہوں نے بتایا کہ 8 لاکھ روپے کی ڈکیتی ہوئی تھی اور اسی گینگ نے یہ کی تھی جو آج سے 2 سال پہلے بھی واقعات ہوئے تھے، اس میں بھی یہ گینگ جو ہے وہ ملوث تھا. وارداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی پولیس کے پاس چلی گئیں اور دوران تفتیش ملزم نے متعدد وارداتوں کا جو انکشاف ہے وہ بھی کیا اور اعتراف جو ہے وہ بھی کر لیا. تو ابھی کچھ دن پہلے میں بھی بینک گئی تھی اور یقین کریں وہاں پہ مجھے کچھ شکلیں اس طرح کی نظر آئیں. شکلوں سے مراد یہ نہیں کہ اس طرح کی بابا جی جیسے، مطلب اس طرح کے کچھ مشکوک سے لوگ جو ہر ایک کو دیکھتے تھے، بار بار آگے ہو کے دیکھتے تھے. تو میں بڑا غور کر رہی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں، مطلب کہ وہ تھوڑے مجھے عام بندے نہیں لگ رہے تھے، وہ مجھے تھوڑے سے نا مشکوک ٹائپ کے بندے لگ رہے تھے. تو بہرحال آپ سب لوگ بی ویئر رہیے گا، جہاں پر بھی پیسے نکلوانے جائیں، کسی اے ٹی ایم میں مشین پہ جائیں، کسی بینک میں جائیں تو دھیان رکھیں. یہ مت سوچیں کہ اندر گارڈ بیٹھا ہوا ہے تو وقتی طور پہ تو آپ گارڈ بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی کچھ نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی آپ اپنے پیسے لے کر اگر باہر نکلتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو اس چیز کے لیے آپ کو بی ویئر رہنا پڑے گا. بس ہم کیا کریں، نہ داڑھی والے پہ یقین ہے، نہ کسی ماڈرن پہ یقین ہے، نہ کسی پاکستانی پہ یقین ہے، اور کہنے کو ہم مسلمان ہیں. اب یہ ایک بڑا دل خراش واقعہ پیش آیا جو آج سے تقریباً 4 دن پہلے پیش آیا، اور یہ پتہ نہیں آپ کے ساتھ کسی نے خبر شیئر کی ہوگی یا نہیں، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی یا نہیں دیکھی. یہ آپ کو ایک پلین نظر آ رہا ہے. اچھا اب یہاں پہ ہوا کیا، یہ بیسکلی امریکہ سے ایک طیارہ جو ہے وہ اڑ کے کسی دوسرے کنٹری میں جانا تھا اور اس میں پیسنجرز جو ہیں وہ آ کے بیٹھ گئے اور اس میں ایک مسلمان پیسنجر بھی تھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ایپل فون یوز کرتے ہیں تو اس کے اوپر اکثر اذان کا ریمائنڈر آتا ہے، تو جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو جیسے ہی اذان نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اذان جو ہے وہ پلے ہو جاتی ہے. تو اس پیسنجر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. تو جیسے ہی وہ اذان جو ہے وہ اس کے فون پہ بجی تو جناب علی وہ تو پورا پلین وہاں پہ لیٹ گیا، بیٹھ گیا، رونے پیٹنے لگ گیا کہ پتہ نہیں ہمارا جہاز ہائی جیک ہو گیا ہے، یہ ایک مسلمان ہمارے ساتھ بیٹھ گیا ہے، پتہ نہیں اب ہمارا کیا بنے گا. ایمرجنسی اس جہاز کی لینڈنگ کر دی گئی اور باقاعدہ طور پہ پولیس نے آ کے جانچ پڑتال کی، اس شخص کو بیچارے کو پکڑ لیا اور اس کو گھبرا کے وہ بیچارہ جو ہے وہ شخص پریشان ہو گیا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بھاری اسلحے سے لیس پولیس وہاں پہ پہنچی اور انہوں نے اس مسلمان مسافر کو اپنی حراست میں لے لیا. اب آپ یہ سوچیں کہ مسلمانوں کا یہ امیج پوری دنیا میں بن رہا ہے، یہ وہ ہمارے بارے میں سوچتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ہمارے جو کام ہے وہ تو ویسے ہی سبحان اللہ ہے. چلیے اب جانے سے پہلے ایک انتہائی منحوس خبر بھی آ گئی ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. پیٹرولیم مصنوعات کے بارے میں پہلے گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ڈیلی بیسس پہ ہم اناؤنس کیا کریں گے پرائسز، کیونکہ اس سے پہلے لوگوں نے حکومت پہ تنقید کی تھی کہ 15 دن کے بعد اناؤنس کیوں کرتے ہیں. تو اب اس صورت میں پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی ہو گئی ہیں. حکومت نے نئی قیمتوں کا پھر سے اعلان کر دیا ہے، لوگ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی یعنی کہ اوگرا نے منظوری کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی نئی جو قیمتیں ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اور پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 4 روپے 93 پیسے یعنی کہ 5 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 7 روپے 15 پیسے یعنی کہ 7.25 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 320 روپے 73 پیسے ہو گئی ہے، اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی جو قیمت ہے وہ 367 روپے 21 پیسے فی لیٹر مقرر جو ہے وہ ہو گئی ہے. کیا کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. کڑوا گھونٹ پی سکتے ہیں، یا پھر پرانے وہ جو گڈوں کا زمانہ تھا نا جس پہ گدا ریڑھی ہوتی تھی اس کے پر بیٹھ کے لوگ جاتے تھے، اونٹوں پہ جاتے تھے، گھوڑوں پہ جاتے تھے. اپنا گھوڑا رکھ لیں، اپنے اونٹ رکھ لیں. نہیں رکھ سکتے، گھر چھوٹے ہیں، کیا کریں، سائیکلنگ کر لیا کریں. اور اگر آفیسز 1-2 کلومیٹر کے آس پاس ہیں تو پیدل چل لیں. یہی اس کا حل ہے، اس کے علاوہ مجھے اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا. بہرحال جناب یہ تھا آج کا بلاگ. باری اچھی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں، بلاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میں سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.